السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسولنا محمد سيد الأولين والآخرين. مدد يا رسول الله، مدد يا سادة أصحاب الرسول، مدد يا مشايخ الدستور مولانا شيخ الله فاز حسن محمد خان مدد طريقتنا الصحبة والخير في الجمعية. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ولا یظلم ربک احدا. صدق اللہ العظیم. اللہ عز و جل ایسا کہتا ہے، اللہ کسی پر ظلم نہیں کرتا. جس چیز کے بھی ہم حقدار ہیں وہ ہمیں وہ دیتا ہے. جو بھی ہماری قسمت میں ہے اللہ عز و جل ہمیں وہ دے رہا ہے. اس لیے مسلمانوں کو، مومنین کو ہمیشہ اس چیز سے راضی رہنا چاہیے. انہیں جو بھی اللہ کی طرف سے آتا ہے اس کو قبول کرنا چاہیے، کیونکہ یہ اللہ کی طرف سے آتا ہے. مومنین کے لیے یہ ادب ہے، یہ اچھی صفات ہے جو اللہ لوگوں میں پسند کرتا ہے. کچھ لوگ اپنی پوری زندگی اذیت میں گزارتے ہیں اور اس اذیت کے باوجود بھی وہ راضی رہتے ہیں. وہ کسی چیز کی شکایت نہیں کرتے کیونکہ ان کا ایمان مضبوط ہے. کس چیز کی شکایت کریں گے آپ؟ آپ اللہ عز و جل کی شکایت نہیں کر سکتے. اللہ عز و جل ہے جس نے آپ کو یہ دی. جو بھی وہ دیتا ہے، جو بھی مولا دیتا ہے وہ خوبصورت ہے. عاشق محبت سے ایسا کہتا ہے. جو بھی وہ کرتا ہے اچھا کرتا ہے. دیکھتے ہیں مولا کیا کرتا ہے. جو بھی وہ کرتا ہے خوبصورت کرتا ہے. تو اللہ عز و جل نے ساری چیزیں بنائی ہیں، ہر چیز تیار کی ہے. ہمارا جو وظیفہ ہے وہ ہے اس کو دیکھنا کہ کیا ہوتا ہے. ہم اتنے سالوں سے جی رہے ہیں اور دیکھ رہے ہیں، آگے بھی دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے. ہم اللہ عز و جل سے دعا کرتے ہیں کہ ہمیں وہ اچھی اور خوبصورت چیزیں دکھائے، کیونکہ ہم کچھ کر نہیں سکتے. ہم کچھ کرنے کے لائق نہیں ہیں. آپ یہاں پر صرف دیکھنے کے لیے ہیں. آپ دیکھنے کے لیے ہیں اس دنیا میں. جب تک آپ آخرت میں نہیں جاتے چیزیں ایسی ہی چلتی رہیں گی. آپ کو رضا کے مرتبے پر ہونا ہے. اگر آپ اس کو قبول نہیں کرتے تو پھر آپ پر ہے. آپ خود کو اذیت دیں گے اور پریشانی میں ڈالیں گے، کیونکہ آپ کے حالات اللہ عز و جل کے دیے ہوئے ہیں. اس کو کوئی نہیں بدل سکتا. جو بھی اس سے راضی ہے اور اس کے ساتھ چلتا ہے تو دوسری زندگی اس کے لیے اچھی ہے. دنیا میں جیسے کہ ہم نے کہا اللہ کی دی ہوئی تقدیر چاروں طرف ہے، اور ہماری زندگی کے لیے ایمان کے ساتھ ہونا، سکون اور آرام سے رہنا اور رضا کے مرتبے پر ہونا، یہ سب سے ضروری ہے. اللہ عز و جل کی دی ہوئی ہر چیز سے راضی ہونا. اگر آپ راضی نہیں ہیں تو اجر تو آپ کو پھر بھی ملے گا، لیکن آپ کے پاس سکون نہیں ہوگا. اور بنا سکون کے ہونا اچھا نہیں ہے لوگوں کے لیے. اگر آپ سوال اٹھاتے ہیں تو وہ اللہ عز و جل کے یہاں نافرمانی میں گنا جاتا ہے. اللہ ہماری حفاظت فرمائے. اس لیے جو بھی آتا ہے وہ اللہ کی طرف سے ہے. ہمیں یہ پتہ ہونا چاہیے اور اس میں یقین کرنا چاہیے اور اس میں اپنا یقین کرنا چاہیے. اللہ عز و جل میں توکل رکھنا چاہیے
اور اپنی یہ زندگی سکون سے گزارنی چاہیے ایمان کے ساتھ انشاءاللہ۔ ومن اللہ توفیق۔ الفاتحہ۔